علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں 16ویں سپارے سے ایک اور کہانی۔ سورہ کہف کی کہانیاں تو ہم نے پوری کر لی تھی۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ مریم۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مریم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اور ان کی کہانی ہم سن چکے ہیں، یاد ہوگی آپ کو۔ کہانیاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں کئی سنائی ہیں۔ پہلی کہانی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے بہت ہی جلیل القدر یعنی کہ اچھے نبی تھے، اور وہ کام کیا کرتے تھے بڑھئی کا، یعنی کہ لکڑی سے چیزیں بنانا، اس کو کہتے ہیں بڑھئی۔ تو حضرت زکریا جو تھے وہ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے، اور بنی اسرائیل کو بہت ہی اچھی اچھی باتیں بھی بتایا کرتے تھے۔ اور ایک اور جو بہت ہی اہم کام وہ کیا کرتے تھے وہ ہے بیت المقدس کی رکھوالی، یعنی کہ جو بیت المقدس تھا جہاں تمام انبیاء آیا کرتے تھے، اور جہاں آج کل فلسطین ہے اور مسجد اقصیٰ ہے، ادھر کی رکھوالی کیا کرتے تھے، کیونکہ وہی تو قبلہ ہوتی تھی۔ جب حضرت مریم کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اسے آپ کی عبادت کے لیے وقف کر دوں گی، وہ بچہ صرف آپ کی عبادت کیا کرے گا۔ اور جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے ان کی والدہ نے کہا کہ یہ تو لڑکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، لڑکی ہے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کر سکتی ہے۔ حضرت مریم کی والدہ انہیں لے کر گئی بیت المقدس، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ یہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی۔ اب وہاں پہ سارے لوگوں نے آپس میں لڑائیاں کرنی شروع کر دی۔ کسی نے کہا میں مریم کو اپنے پاس رکھوں گا، دوسرے نے کہا نہیں میں ان کی حفاظت کروں گا، تیسرے نے کہا نہیں یہ میری کفالت میں ہوں گی، میں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھوں گا۔ حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو تھے، یاد ہے نا؟ انہوں نے کہا بھئی میں اس کا خالو ہوں، یہ میری بھانجی ہے تو مجھے ہی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ مگر جب لڑائی بہت زیادہ بڑھ گئی تو ان لوگوں نے قرآن دازی کی، پرچیوں میں سب کے نام لکھے اور پھر پرچیاں نکالی۔ 3 بار نام نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کا، یعنی کہ حضرت مریم کے خالو جان کا۔ اب سب لوگ خاموش ہو گئے، سب کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ زکریا ہی مریم کی حفاظت کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کو وہاں پہ ان کو ایک کمرہ دے دیا تھا جہاں پہ وہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ حضرت زکریا جب اس کمرے سے باہر نکلتے تو وہاں پر تالا لگا دیا کرتے تھے تاکہ کوئی آ کے سیدہ مریم کو تنگ نہ کر سکے۔ مگر پھر ایسا ہونے لگا کہ وہ تالا لگا کے تو جاتے، جب وہ واپس آتے تو وہ دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس تو طرح طرح کے پھل تو رکھے ہوئے ہیں، بے موسمی پھل، یعنی کہ سردیوں میں آم اور گرمیوں میں کینو اور مالٹے۔
وہ اتنے حیران ہوتے اور کہتے، مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ یہ تو بازار میں بھی نہیں ملتے آج کل۔ حضرت مریم کہتی، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ حضرت زکریا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور ان کا دل چاہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی کوئی پیارا سا بیٹا یا بیٹی دے جو اتنا اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا پکا دوست ہو۔ حضرت مریم دوست تھی نا اللہ تعالیٰ کی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے چیزیں بھیجا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام خود بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے کوئی اولاد نہ تھی۔ 120 سال گزر گئے تھے کہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، مگر پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس کوئی تو ایسا ہو جس کی میں اچھی تربیت کروں اور وہ آپ کا نام لے اور سارے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائے۔ ایک دن وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے کہ ایک فرشتے نے انہیں بتایا کہ زکریا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دیں گے جن کا نام ہوگا یحییٰ، اور وہ جو یحییٰ ہوں گے وہ نبی بھی ہوں گے۔ حضرت زکریا خوش تو بہت ہوئے، مگر کہنے لگے، اللہ تعالیٰ میں بوڑھا اور میری بیوی بھی بوڑھی، ہم دونوں اتنے بوڑھے کہ ہماری کیسے اولاد ہوگی اور ہم اس کی دیکھ بھال کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، بالکل فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کو کچھ بھی نواز دیتا ہے، اور بس نشانی یہ ہوگی 3 دن تک چپ کا روزہ رکھنا ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ یاد ہے نا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو بھی یہی کہا تھا کہ 3 دن تک چپ کا روزہ رکھنا ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب وہ پیدا ہوئے تو 3 دن کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے چپ کا روزہ رکھ لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چھوٹے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ علم سے نواز دیا تھا۔ چھوٹے سے تھے مگر تورات انہیں ساری آتی تھی، جس طرح ہمارا قرآن ہوتا ہے نا، اس طرح یہودیوں کے پاس تورات ہوا کرتی تھی۔ حضرت یحییٰ کو ساری تورات آتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، یحییٰ آپ نے اس کتاب کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کتاب میں کیا موجود ہے، اور جو اس کے خلاف کام کر رہا ہے اسے سمجھانا ہے کہ آپ ٹھیک کام نہیں کر رہے۔ چھوٹے سے ہوتے تھے حضرت یحییٰ، جب لوگ انہیں کہتے تھے، جب بچے انہیں کہتے تھے، آئیں ہمارے ساتھ کھیلیں، آئیں ہم کھیلتے ہیں، حضرت یحییٰ کہتے تھے، میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہوا، میں تو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ اور یہ جو یحییٰ تھے، جانتے ہیں نا، حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی تھے، ان کی خالہ کے بیٹے تھے نا، اور ایک طرح سے حضرت عیسیٰ کے ماموں بھی بنے۔ تو پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ یاد ہے نا، ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔